بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قیام کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو کیوں پسند فرمایا اور شہر مدینہ کی بنیاد کیسے رکھی گئی، اس شہر کو کیسے آباد کیا گیا، اس کے بارے میں اولین سیرت نگار ابن اسحاق نے اپنی تالیف المبتدا میں، اور امام ابن ہشام نے التجان میں، اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق میں، اور دیگر متعدد علماء نے اس کو بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ میں تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ طبہ ایک بادشاہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے بعد، اسے غلاف پہنانے کے بعد، وہ اپنے لشکر جرار سمیت یثرب کی طرف روانہ ہوا، اور یاد رہے کہ طبہ پہلا بادشاہ تھا جس نے پہلی بار خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا۔ یہ یہاں سے روانہ ہوا۔ اس وقت یثرب ایک پانی کے چشمے کا نام تھا جہاں کھیتی باڑی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ طبہ کے ہمراہ لشکر کے علاوہ صاحب کمال علماء اور حکماء کا بھی ایک جمع غفیر تھا جو اس نے مختلف علاقوں سے اپنی فتوحات کے دوران چن چن کر اکٹھے کیے تھے۔ یثرب پہنچ کر اس نے وہاں قیام کیا۔ ایک روز 400 علماء بادشاہ کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور گزارش کی کہ ہم اپنے شہروں کو چھوڑ کر ایک طویل عرصہ تک جہاں پناہ کے ساتھ سفر کرتے رہے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سکونت اختیار کریں یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ ان کے حالات میں غور کرے اور وجہ معلوم کرے کہ جس کے باعث ان لوگوں نے میرے ساتھ چلنے کا عزم ترک کر دیا ہے، حالانکہ مجھے ان کی سخت ضرورت ہے۔ وزیر ان کے پاس گیا، ان سب کو ایک جگہ جمع کیا، اور بادشاہ نے اسے جو کہا تھا اس سے انہیں آگاہ کیا۔ انہوں نے وزیر کو کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کعبہ کی عزت اور اس شہر کا شرف اس ہستی کی وجہ سے ہے جو یہاں ظہور پذیر ہوگی، اور اس کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ وہ حق کے امام ہوں گے اور صاحب قرآن، صاحب قبلہ اور صاحب لوح و منبر ہوں گے۔ وہ یہ اعلان کریں گے لا الہ الا اللہ۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی، ان کی ہجرت گاہ یہ شہر بنے گا، پس خوشخبری ہے اس کے لیے جو ان کو پالے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا۔ ہماری یہ آرزو ہے کہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہوں، یا ہماری آنے والی نسلوں میں سے کوئی بچہ ان کے زمانے کو پالے اور ان پر ایمان لے آئے۔ وزیر نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں بھی یہاں رہائش پذیر ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ جب بادشاہ نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے، ہم نے اس کی وجہ آپ کے وزیر کو تفصیل سے بتا دی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر دریافت کیا، اس نے سارا ماجرا سنایا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی 1 سال حضور کی آمد کے انتظار میں یہاں ٹھہرے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان 400 علماء کے لیے 400 رہائشی مکان تعمیر کیے جائیں، اور ان کے لیے 400 کنیزیں خریدیں، انہیں آزاد کیا، پھر ان سب کا ایک ایک عالم کے ساتھ نکاح کر دیا۔ انہیں زر کثیر بخشا تاکہ وہ اپنے یہاں کے اخراجات کو بآسانی برداشت کر سکیں۔ ایک خط لکھا سونے کے ساتھ، اور ان علماء میں سے سب سے بڑے جو عالم تھے ان کے سپرد کیا، اور ان سے التماس کی کہ اگر اس کو حضور کی زیارت نصیب ہو تو یہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کرے، ورنہ اپنی اولاد در اولاد کو وصیت کرتا جائے، جس کو وہ عہد سعید دیکھنا نصیب ہو تو رحمت عالم کی زیارت کا شرف میسر آئے تو وہ اس خط کو بارگاہ رسالت میں پیش کریں، جس کے چند فقرے یوں ہیں: اما بعد یا محمد انی آمنت بک و بکتابک الذی نزلہ اللہ علیک وانا علی دینک و آمنت بربک و رب کل شیء و ان ادرکت فیہا و نعمت و ان لم ادرکک فاشفع لی یوم القیامہ۔ اس نے لکھا تھا کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر، آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرمائے گا۔ میں نے حضور کا دین قبول کیا ہے اور آپ کی سنت پر عمل کروں گا۔ آپ کے رب پر اور کائنات کے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، اور جو احکام شریعت آپ اللہ کی طرف سے لے آئیں گے ان پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو تو یہ میری انتہائی خوش بختی ہوگی، اور اگر میں زیارت کی سعادت سے بہرہ ور نہ ہو سکوں تو قیامت کے روز میری شفاعت فرمائیے۔
اور مجھے فراموش نہ کیجیے، میں حضور کے ان فرما بردار اور اطاعت گزار امتیوں سے ہوں جو حضور کی آمد سے پہلے حضور پر ایمان لائے تھے۔ طبا کی وفات کے بعد پورے 1000 سال گزر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اہل یثرب کو پتہ چلا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اس خط کو حضور کی خدمت میں کیسے پہنچایا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مکہ سے ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ ایک قابل اعتبار شخص کا انتخاب کریں اور یہ خط دے کر حضور کی خدمت اقدس میں روانہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایک زیرک آدمی جس کا نام ابو لیلہ تھا اور انصار کے قبیلے میں سے تھا، اسے یہ خط دے کر بھیجا اور اسے تاکید کی کہ اس خط کو بڑی حفاظت سے رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ وہ روانہ ہو گیا۔ جب اثناء سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ سلیم کے ایک شخص کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو وہ شخص وہاں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا، فرمایا کہ انت ابو لیلہ؟ اس نے عرض کی ہاں۔ پھر حضور نے پوچھا طبع اول شاہ یمن کا خط تمہارے پاس ہے؟ وہ یہ سن کر ششدر رہ گیا اور شاپا حیرت بن کر پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ جادوگر تو نہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہات الکتاب، وہ خط پیش کرو۔ اس نے اپنا سامان کھولا جس میں اس نے وہ خط چھپا کر رکھا ہوا تھا، اس نے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ خط پڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ مرحباً بالاخی الصالح، کہ میں اپنے نیک بھائی کو مرحبا کہتا ہوں۔ پھر حضور نے ابو لیلہ کو حکم دیا کہ وہ واپس یثرب چلا جائے اور وہاں کے لوگوں کو حضور کی آمد کے بارے میں آگاہ کرے۔ امام محمد بن یوسف الصالی نے سبل الحادی میں اس واقعہ کو متعدد حوالوں سے نقل کیا ہے اور وہ اشعار بھی لکھے ہیں جو اس خط میں تحریر تھے۔ شاہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسام، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ ولو مد عمری علی عمرہ کنت وزیراً لہ وابن عمی، اگر میری زندگی نے وفا کی اور میں نے حضور کا زمانہ پا لیا تو میں حضور کا وزیر بنوں گا اور چچا زاد بھائی کی طرح ہر موقع پر امداد کروں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ فرجت عن صدرہ کل ہمی، میں تلوار کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور حضور کے سینہ میں جو فکر و اندیشہ ہوگا اس کو دور کروں گا۔